آپ کے سامنے کہ سورہ یوسف کب نازل ہوئی اور جس وقت نازل ہوئی اس وقت حالات کیا تھے اور اس سورت کا مقصد اور موضوع کیا ہے۔ آج سے اس سورت کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ سورہ یوسف ایسی سورت ہے کہ جس کے اندر مکمل طور پر ایک نبی کا ڈیٹیل سے واقعہ ایک ہی جگہ پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح آپ کو پورے قرآن مجید میں کسی بھی نبی کا واقعہ نہیں ملے گا۔ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں جس کا سب سے زیادہ ذکر ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ایک جگہ پہ نہیں ہے، مختلف جگہ پہ پھیلا ہوا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ ایک ہی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں ذکر کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت قصہ کہا ہے۔ ایک تو بڑی ڈیٹیل میں ہے اور ایک ہی جگہ پر مکمل مذکور ہے۔ یوسف علیہ السلام کا نام سورہ یوسف سے ہٹ کر قرآن مجید میں صرف 2 جگہ پر مذکور ہے۔ یوسف علیہ السلام کا نام سورہ یوسف کے علاوہ پورے قرآن مجید میں صرف 2 مرتبہ مذکور ہے، ایک سورہ انعام میں اور دوسرا سورہ غافر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی پہلی آیت ہے الف لام را۔ آج صرف اسی پر ہی گفتگو کریں گے۔ سورہ یوسف کی جو پہلی آیت ہے الف لام را، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے اور توجہ سے آپ اس بات کو سنیں۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ عربی کے جو حروف ہیں نا، عربی کے حروف جن کو حروف تہجی کہتے ہیں، حروف ہجا، وہ 28 ہیں۔ اب حروف مقطعات یہ ٹوٹل 29 صورتوں میں آئے ہیں۔ کتنی صورتوں میں؟ 29۔ اور جتنے بھی حروف آئے ہیں، الف لام میم، الف لام را، قاف، نون، صاد، اگر ان کو ہم سنگل کاؤنٹ کریں، جو ڈبل مرتبہ آیا ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا، جسے الف لام میم یہ تو کافی مرتبہ آیا ہے، لیکن اگر ان حروف کو سنگل کاؤنٹ کریں گے تو یہ ٹوٹل 14 بنتے ہیں، یعنی حروف تہجی کے آدھے۔ حروف تہجی کتنے ہیں؟ 28۔ تو یہ 14 حروف قرآن مجید کی ان صورتوں میں آئے ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات مذکور ہیں، 29 صورتوں میں آئے ہیں۔ اب یہ حروف مقطعات کیا ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے ہیں علماء کی، کتنی آراء ہیں اور صحیح بات کیا ہے اس بارے میں، اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے، فلسفہ کیا ہے، اس بارے میں آپ کے سامنے میں 10 رائے ذکر کروں گا۔ کتنی رائے؟ 10۔ جو سب سے صحیح ہوگی وہ آخر میں ذکر کریں گے۔ ان حروف مقطعات کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ہم نے شروع سے ہم نے جو سورت کا انتخاب کیا ہے وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ یوسف۔ یہاں سے ہم نے تفسیر شروع کی ہے۔ حروف مقطعات کی جو بیس ہے وہ آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گی، کیونکہ سب سے پہلے حروف مقطعات کس میں آتے ہیں؟ سورہ بقرہ میں آتے ہیں۔ تو مفسرین کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو بھی چیز شروع میں آتی ہے اس کو ڈیٹیل سے بیان کر دیتے ہیں، پھر بعد میں اگر آتی ہے تو بار بار اس کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کرتے۔ تو سورہ یوسف میں آپ کو اس کی ڈیٹیل نہیں ملے گی اگر آپ تفاسیر پڑھیں گے، سورہ بقرہ میں ملے گی۔ تو ہم ظاہر سی بات ہے ہم نے سورہ بقرہ کا تو انتخاب کیا نہیں ہے، سورہ یوسف کا کیا ہے، تو کوشش کریں گے کہ جو بھی بات آئے اس کو ڈیٹیل سے ذکر کر کے چلے جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا کرے۔ اب اس بارے میں 10 رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ کے نام ہیں۔ کس کے نام ہیں؟ اللہ کے نام ہیں۔ مثلا الف لام میم
الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لطیف جو اللہ کا نام ہے، میم سے مراد مجید یا ملک یا مالک. لیکن یہ رائے درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نام وہی ہوں گے جو اللہ نے خود بتائے ہیں کہ یہ میرے نام ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ یہ اللہ کے نام ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کے ناموں کے بارے میں یہ قاعدہ ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نام وہی ہیں جو اللہ نے خود بتائے ہیں کہ میں یہ ہوں، یہ میرا نام ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوں کہ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا نام ہے. لیکن اس بارے میں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں الف لام میم یا الف لام را، یہ کس کے نام ہے؟ اللہ کے نام ہے. یہ درست رائے نہیں ہے. دوسرے نمبر پر بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ رسول کے نام ہے. کس کے نام ہے؟ رسول کے نام ہے. اور اسی وجہ سے آپ قرآن مجید کے دو گتے ہیں نا، ایک گتے پر اللہ کے نام ہے اور دوسرے کونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوئے ہیں. لیکن ان میں سے اکثر نام ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی کے، اور انہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام دیے ہوئے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے طٰہٰ، یاسین، ان کو اللہ کے نبی کا نام بنایا ہوا ہے. حروف مقطعات اللہ کے نبی کے نام نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی کیسے ثابت ہوتے ہیں؟ یا تو اللہ نے بتایا ہو یا اللہ کے نبی نے خود بتایا ہو کہ میرا نام یہ ہے. جسے قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں اللہ کے نبی کا ایک نام ذکر کیا ہے. وہ نام کیا ہے؟ احمد. اللہ نے خود بتایا ہے کہ نبی آخری آئے گا اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیگر نام جو اللہ کے نبی نے خود بتائے ہیں، حاشر، عاقب، ماحی، نبی الرحمہ، نبی التوبہ، نبی الملحمہ، یہ اللہ کے نبی نے اپنے نام بتائے. تو کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ طٰہٰ میرا نام ہے، یاسین میرا نام ہے، سعاد میرا نام ہے. نہیں. تو یہ رائے بھی درست نہیں ہے. تیسری رائے یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے نام ہے، جبکہ یہ رائے بھی درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے نام خود قرآن مجید میں مذکور ہیں اور بہت سارے نام ہیں قرآن میں. قرآن کا نام قرآن مجید ہے، قرآن عظیم ہے، قرآن کریم ہے، کتاب مبین ہے، نور ہے. یہ قرآن نے خود اپنے نام بتائے ہیں، وہاں پر یہ نہیں کہا کہ یہ بھی میرے نام ہے. تو یہ رائے بھی درست نہیں ہے. کتنی رائے ہوگی؟ 3. چوتھی رائے یہ ہے کہ یہ فرشتوں کے نام ہے، فرشتوں کے نام ہے. اور اس کے پیچھے ایک فلسفہ بیان کرتے ہیں جو بیان کرنے والے ہیں، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حروف مقطعات فرشتوں کے نام ہیں. ان کا یہ کہنا ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا، کہ جب قرآن مجید پڑھنے والا قرآن مجید کو جب پڑھتا ہے تو جب حروف مقطعات پڑھتا ہے نا، تو یہ حروف مقطعات جس فرشتے کا نام ہوتا ہے نا، تو جب تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے تو وہ فرشتہ اپنا نام سنتا ہے اور پھر آسمان سے جواب دیتا ہے کہ اے پڑھنے والے، تو نے سچا کلام پڑھا ہے. پھر اس کے بعد فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. جبکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی دلیل چاہیے. یہ غیب کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اور غیب کس سے ثابت ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے. اس کے علاوہ کسی کی رائے سے غیب ثابت نہیں ہوتا. تو یہ رائے بھی درست نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور رائے ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حروف مل کر اللہ کے نام بنتے ہیں. یہ حروف مقطعات مل کر کس کے نام بنتے ہیں؟ اللہ کے نام بنتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں، سورہ یوسف میں شروع میں کیا آتا ہے؟ الف لام را، ٹھیک ہے. ایک اور سورت میں آتا ہے حامیم. آپ جائیں گے 26ویں پارے میں، اس میں آپ کو ملے گا حامیم. سورہ قلم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نون. یہ کیا بن گیا؟ اس کو آپ ملائیں گے تو یہ کیا بن گیا؟
الرحمن، یہ اللہ کے نام بن گیا. تو ایک رائے یہ ہے کہ حروف مقطعات کو جب ہم جوڑتے ہیں تو کس کے نام بن جاتے ہیں؟ اللہ کا نام بن گیا نا، الرحمن. لیکن یہ رائے بھی درست نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف مقطعات کو جوڑیں گے تو صرف ایک ہی نام بنتا ہے اللہ کا. اگر ان ناموں سے اللہ کے نام بنے تو دوسرے نام بھی بن کے سامنے آئے نا، لیکن یہ ایک ہی نام بن کے سامنے آیا ہے، دوسرے نام سامنے نہیں آتے. تو یہ رائے بھی درست نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور رائے ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ وہ رائے یہ ہے کہ ان حروف میں اللہ کے نبی کا جو رسالت کا نظام ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے. رسالت کا نظام کیا ہے اس کو پہلے آپ سمجھ لیں. رسالت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی. اور رسالت اللہ کس کے ذریعے بھیجتا ہے؟ جبریل کے ذریعے. اور کس پر بھیجی ہے رسالت؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ الف لام میم، اس میں یہ رسالت کا جو نظام ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے. الف سے اللہ، رسالت دینے والا. لام سے جبریل، رسالت لانے والا. اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر رسالت اتری ہے. لیکن یہ رائے بھی درست نہیں ہے، کیونکہ صرف الف لام میم میں ہی یہ اشارہ ملتا ہے، دیگر حروف مقطعات میں نہیں ملتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ رائے بھی درست نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک اور رائے ہے، یہ بڑی مزے والی ہے، اور اس کے پیچھے آپ کو جو 786 والا جو فلسفہ ہے نا، وہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ آپ کو. 786 کیا ہے؟ آپ پڑھتے ہیں دکانوں پر بسم اللہ کی جگہ کیا لکھ دیتے ہیں؟ 786. اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. ارے سب اس کو مٹا دیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں نا، ان کے پیچھے نمبر ہیں. ان کے پیچھے ایک نمبر ہے. دیکھیں، اس کو پہلے سمجھنے سے پہلے آپ ایک حساب کو سمجھیں. ہم حساب کرتے ہیں نا، ریاضی، میتھمیٹکس جو ہوتا ہے. ایک حساب ہے جو قدیمی حساب ہے، جو عیسائیوں کی زبان میں بھی ملتا ہے. عیسائیوں کی زبان ہے آرامی، یہودیوں کی زبان ہے عبرانی، اور عربیوں کی زبان عربی ہے. ایک قسم کا حساب ہے جو پرانی قدیم جو ہے وہ لغتوں میں ہمیں ملتا ہے. اس حساب کا نام ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا، حساب الجمل. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حساب الجمل. اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ جو بھی حروف ہوتے ہیں نا، چاہے عبرانی کے ہوں، چاہے عیسائیت کی زبان آرامی کے ہوں یا عربی کے، ہم عربی کو لے لیتے ہیں. عربی کے حروف ہیں الف، با، تا، سا، جیم. اب ان حروف کے مقابلے میں یہ جو حساب والے ہیں نا، نمبر متعین کرتے ہیں. نمبر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم میتھ میں کاؤنٹنگ کیسے کرتے ہیں؟ 1 2 3 4. آپ اردو اور عربی میں دیکھیں گے لکھا ہوا ہوگا الف، با، جیم، دال. یہ حساب ہے. یہ حروف ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک نمبر ہوتا ہے. اب یہ جو حساب کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ الف کا کتنا نمبر بنتا ہے. الف کا نمبر بنتا ہے 1، با کا بنتا ہے 2، جیم کا بنتا ہے 3، دال کا بنتا ہے 4. اسی طرح الف، با، تا، سا، جیم سے لے کر جتنے بھی حروف تہجی ہیں، ان کے سب کے پیچھے نمبر چھپے ہوئے ہیں. ان حساب والوں کے نزدیک انہوں نے خود گڑے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ حساب کرنے کے لیے ایک قسم کا حساب ہوتا ہے. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں. کسی کو لکھنا تھا 1240، 1240. اب عربی میں میم کا نمبر ہے وہ 40 آتا ہے، 200 کا نمبر ہے وہ را میں آتا ہے، اور 1000 کا نمبر ہے وہ غین میں آتا ہے. تو کسی کو اگر 1240 لکھنا ہوتا تھا تو وہ کیا لکھ لیتا؟ میم، را، غین. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ جو حروف ہے نا عربی کے حروف تہجی، ان کے پیچھے نمبر بنائے ہیں لوگوں نے. الف کا 1 ہے، با کا 2 ہے، جیم کا 3 ہے، اور دال کا 4 ہے، میم کا 40 ہے.
را کا 200 ہے، غین کا 1000 ہے. یہ میں موٹی موٹی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں حساب جمل، کہ حروف ہوتے ہیں ان کے پیچھے نمبر ہوتے ہیں. اب ایک رائے یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات قرآن مجید میں جتنے بھی آئے ہیں نا ان کو جمع کرو، اور جو جو حروف آئے ہیں ان کے نمبر نکالو. بات سمجھ رہے ہیں؟ سارے حروف کو جمع کرو اور جو حروف کے پیچھے نمبر ہیں ان کو کاؤنٹ کرو، ایڈ کرو، پلس کرو، اور جتنا ٹوٹل بنے گا نا، جتنا ٹوٹل بنے گا تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ امت اتنے سال تک رہے گی، اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی. نہیں آئی سمجھ میں بات آپ کو؟ یہ جو حروف تہجی ہیں، حروف ہجا، ان کے پیچھے ہر حرف کے پیچھے ایک خاص نمبر ہے. اب جتنے بھی حروف مقطعات قرآن مجید میں آئے ہیں ان سب کو جمع کیا جائے اور ہر حرف کا جو نمبر ہے اس کو نکالا جائے، اور یہ جتنے نمبر بنتے ہیں ان کو ٹوٹل کیا جائے تو جتنی رقم بنے گی نا، جتنا نمبر بنے گا، یہ امت کی عمر ہے. اس کے بعد کیا آ جائے گی؟ قیامت آ جائے گی. تو یہ تو اس کا مطلب جو حساب الجمل کے ماہرین ہیں ان کو تو پھر پتہ چل جائے گا کہ امت کتنے سال زندہ رہے گی. جس کو یہ حساب آتا ہے اس کا مطلب اس کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت کب آئے گی، جبکہ قیامت کا علم صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے. قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کافی جگہ پہ کہا ہے، یسألک الناس عن الساعہ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل انما علمها عند اللہ. ان سے آپ کہہ دیں کہ قیامت کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو اب یہ حساب الجمل والے جو ہے نا، کہ حروف کے پیچھے جو نمبر ہے اس کو نکال کے ایک چیز کی تعداد نکالو، اس کی عمر چیک کرو یا کچھ بھی ہے، تو وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں اشارہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، جبکہ یہ رائے درست نہیں ہے. اب یہی فلسفی یہ 786 کے پیچھے ہے، اس کو بھی آپ سمجھیں. وہ کس طرح؟ آپ سب کی جیب میں اگر موبائل ہے تو آپ موبائل نکالیں، ایک تھوڑی سی تکلیف کریں، کیلکولیٹر نکالیں. میں آپ کو جیسے جیسے نمبر بتاتے جاؤں وہ آپ کاؤنٹ کرتے جائیں آپ میرے ساتھ، جس کے پاس موبائل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا ہوتا ہے، اس کو شارٹ کیسے لکھتے ہیں؟ 786. اس کے پیچھے یہی حساب الجمل والی فلسفی ہے کہ با کا کتنا نمبر بنتا ہے؟ بسم اللہ. سین کا کتنا بنتا ہے؟ میم کا نمبر کتنا بنتا ہے؟ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے اللہ. اللہ میں کیا ہے؟ الف، ڈبل لام، ہا. الف کا نمبر نکالو، 2 لام کے نمبر نکالو، ہا کے نمبر نکالو. ٹھیک ہے، آرام آرام سے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے الرحمن. الف کا نمبر نکالو، لام کا نکالو، ہا کا نکالو، میم کا نکالو، نون کا نکالو. پھر اس کے بعد ہے الرحیم. تو یہ جو جتنے نمبر بنتے ہیں نا اس کو آپ ٹوٹل کریں گے، یہ 786 بن جائے گا. میں آپ کو کرواتا ہوں. با کا نمبر آتا ہے حساب الجمل میں 2. سین کا آتا ہے 60. 2 + 60. یہ آپ ایڈ کرتے جائیں میرے ساتھ. اس کے بعد کیا ہے؟ میم. اس کے بعد کیا ہے؟ میم. میم کا نمبر بنتا ہے 40. یہ کتنے ہو گئے؟ 102. کرتے جائیں. اس کے بعد آتا ہے الف. الف کا نمبر ہے 1. آپ پلس کرتے جائیں. اس کے بعد ہے لام. لام کا نمبر ہے 30. اس کے بعد ہے دوسرا لام، پھر ایڈ کریں آپ 30. اس کے بعد ہے ہا، اب ایڈ کریں 5. اس کے بعد پھر آتا ہے الف، ایڈ کریں آپ 1. اس کے بعد پھر سے آتا ہے لام، آپ ایڈ کریں 30. توجہ سے کرنا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آتا ہے را. را کا نمبر میں نے کتنا بتایا تھا؟ 200. ایڈ کریں 200. اس کے بعد ہے ہا. ہا کا نمبر ہے 8. اس کے بعد ہے میم. میم کا نمبر ہے 40. پھر اس کے بعد ہے نون. نون کا نمبر ہے 50. اس کے بعد پھر سے الف ہے. الف کا نمبر ہے 1. پھر لام ہے. لام کا نمبر ہے 30. پھر را ہے. را کا نمبر ہے 200. پھر ہا ہے. ہا کا نمبر ہے 8.
پھر یا ہے، یا کا نمبر ہے 10، پھر آخر میں میم ہے، میم کا نمبر ہے 40. یہ کتنے ہوئے؟ 786 تھا نا. یہ فلسفی ہے، جبکہ یہ درست نہیں ہے. یہ حساب درست ہے، یہ ایک قسم کا حساب ہے جو قدیم زمانے سے لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم تو برکت کے الفاظ ہیں، اس کے پیچھے ہم اس حساب کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. تو 786 کے پیچھے یہ فلسفی ہے کہ جو حروف ہیں نا ان کے پیچھے جو نمبر لگائے ہیں حساب کرنے والوں نے، ان نمبر کو آپ نکالتے جائیں اور ایڈ کرتے جائیں، اور جو نمبر بنے گا آپ وہ لکھ دیں، یہ بسم اللہ کی جگہ پہ آ جائے گا. یہی رائے حروف مقطعات کے بارے میں بھی ہے کہ حروف مقطعات کے پیچھے جتنے نمبر بنتے ہیں ان کو آپ نکالیں، ان کو ایڈ کریں، اور جتنے نمبر سامنے آئیں گے یہ امت کی عمر ہے، اور اس کے بعد قیامت قائم آئے گی. جبکہ یہ رائے بھی درست نہیں ہے. اب وقت کو تھوڑا شارٹ کر لیتے ہیں کلاس کو، کیونکہ آپ بھی بور ہو گئے ہوں گے. اس کے بعد آخری رائے یہ ہے، آخر سے پہلے والی، سیکنڈ لاسٹ. بعض علماء نے کہا کہ یہ حروف مقطعات اللہ کے راز ہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہوا ہے ان کے معانی کو، جبکہ اس بارے میں بھی کوئی بھی صحیح سند سے روایت ثابت نہیں ہے، اور یہ بات درست بھی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ایک چیز کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپایا کیوں ہے؟ اگر چھپانا تھا تو اللہ نازل ہی نہ کرتا نا. دیکھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے. جب بندہ غم میں ہوتا ہے نا، غم میں، تو اس غم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے. اس دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں، اور الفاظ کیا ہیں کہ اللہ میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے خود اپنے لیے رکھا ہے، جو ہمیں پتا ہے، یا ایسے نام جو تو نے اپنے پاس چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. اب جو اللہ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں وہ اتارے نہیں ہیں، جو اتارے ہیں وہ ہمیں پتا ہے. تو ایک چیز جب قرآن مجید میں اتر آئی ہے، الف لام میم الف لام را، تو پھر وہ راز کیوں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ راز نہیں ہونا چاہیے جب اتار دی اللہ نے. تو یہ رائے بھی کسی حد تک درست نہیں ہے. اس کے بعد پھر ایک اور رائے آتی ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ سورتوں کے نام ہیں. یہ کسی حد تک درست ہے، کیونکہ بعض سورتوں کے نام حروف مقطعات سے ہی شروع ہوتے ہیں. جیسے سورہ صاد ہے، سورہ قاف ہے، یاسین ہے، سورہ طٰہٰ ہے. تو یہ رائے کسی حد تک درست ہے. لیکن سب سے جو بہتر رائے ہے، اور میں آخر میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ رائے یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے طور پر ذکر کیے ہیں. عرب کا جو ٹرینڈ تھا نا، ٹرینڈ لوگوں میں بات کرنے کا، اسپیچ کرنے کا، وہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی اہم بات جب بیان کرتے تھے تو بات بیان کرنے سے پہلے حروف مقطعات ذکر کرتے تھے. مثال کے طور پر الف لام را، اب سارے لوگ جو ہے نا وہ متوجہ ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد بات کرنے والا بات کرتا تھا. یہ ایک رائے ہے جو کہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے توجہ دلانا چاہتا ہے کہ اس کے بعد جو بات ذکر ہو رہی ہے وہ بڑی اہم ہے. اسے تو پورا کا پورا قرآن مجید اہمیت کا حامل ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس میں چیلنج بھی ہے. چیلنج کس طرح ہے کہ اس دور کے جو عرب لوگ تھے نا، عرب، وہ اپنے آپ کو زبان میں، بیان میں بڑا ماہر سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہماری طرح گفتگو کرنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حروف مقطعات اس لیے اتارے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ چیلنج دے کہ دیکھو بھائی، یہ جو قرآن مجید ہے نا، تم کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے. حالانکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گڑھا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. تم کہتے ہو کہ ہم لوگ بڑے چیمپئن ہیں اسپیچ کرنے میں، بات کرنے میں، کلام کرنے میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پڑھ ہیں. اگر تم اتنے چیمپئن ہو تو الف لام میم یہ جو قرآن مجید ہے نا، انہی حروف سے بنا ہے جو حروف تم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ قرآن مجید انہی حروف سے بنا ہے جو حروف تم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہو. اگر اتنے تم چیمپئن ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لا کے دکھاؤ، اس جیسی قرآن مجید جیسی
کوئی ایک صورت تو چھوڑو، ایک آیت بنا کے دکھاؤ. اگر تمہیں بڑا فخر ہے اپنے آپ پر کہ ہم جیسا بیان دنیا میں کوئی نہیں کرتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پڑھ ہیں جو قرآن مجید لے کر آئے ہیں، تم تو بڑے فصیح اللسان ہو، بڑے شاطر ہو، بڑے چرب زبان ہو، بڑا تمہیں بات کرنا آتا ہے، تو اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو الف لام میم یا الف لام را، یہ قرآن مجید انہی حروف سے بنا ہے، الف با تا سا انہی حروف سے بنا ہے. اگر تم اتنے ہی ماہر ہو، اتنے ہی فصیح اللسان ہو، تم بیان کرنے میں ماہر ہو، تو اس قرآن مجید جیسی کوئی ایک آیت بنا کے لاؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ تم کتنے پانی میں ہو. لیکن آج تک کوئی بھی ایک آیت بھی نہیں بنا سکا، اور نہ ہی کوئی بنا سکے گا. قرآن مجید کی صداقت ہے. بلکہ بنانا تو دور کی بات، لوگ اس کو جلانے کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو مٹانے کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا، ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا، قرآن مجید کو جلایا گیا. کس ملک میں جلایا گیا؟ سویڈن میں. اس سے پہلے نیدرلینڈ میں جلایا گیا اور ناروے میں جلایا گیا. تو یہ قرآن مجید کی صداقت ہے. دیکھیں، جب کوئی بندہ اپنی بات میں سچا ہوتا ہے اور سامنے والا جب ہار مان جاتا ہے نا، تو پھر وہ توڑ پھوڑ کرتا ہے، وہ قتل و غارت پر آ جاتا ہے، وہ لڑائی پر اتر آتا ہے. قرآن مجید اتنا سچا کلام ہے اور اتنا پاورفل کلام ہے کہ اس جیسی کوئی بندہ ایک آیت بھی نہیں بنا کر لایا آج تک. 1400 سال سے اوپر ہو گئے. بلکہ کافروں کے دلوں میں اتنی آگ جلتی ہے کہ وہ بنانا تو دور کی بات ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اس جیسی کتاب بنا کے لائیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے نسخے دنیا سے جلا دیے جائیں، اور وہ جلاتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنا نور جو ہے وہ پھیلاتا رہے گا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور اللہ اس قرآن مجید کے نور کو مکمل کرے گا، یعنی پوری دنیا قیامت کے قریب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی کچا کوئی پکا اگر باقی نہیں رہے گا، لیکن اللہ اس میں اسلام کو ضرور بھی ضرور داخل کرے گا. اور اسلام کیا ہے؟ قرآن مجید ہی ہے. تو اس قرآن کی صداقت ہے. اور آخری نقطہ یہ ہے، الف لام میم یا الف لام را جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، ان کے معانی نہیں ہیں، لیکن ان کی حکمت ہے. حکمت کیا ہے؟ کہ اس کے اندر چیلنج ہے. تو اس میں ہمارے لیے نقطہ یہ ہے کہ ہم جب الف لام میم یا الف لام را پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اب الف لام میم یا الف لام را جب ہم پڑھتے ہیں تو معنی سمجھ آتا ہے ہمیں؟ اس کا نہیں سمجھ آتا. تو اس کے اندر نقطہ پتہ ہے کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ ایک بندہ جس کو قرآن مجید کا نہ ترجمہ آتا ہو، نہ معنی اور مفہوم آتا ہو، لیکن پھر بھی اگر وہ تلاوت کرے کہیں سے بھی، تو اللہ اس کو مکمل اجر دے گا، بھلے اس کو سمجھ میں نہ آئے. یہ قرآن مجید کی برکت ہے یہ. اور قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف پڑھنے پر بھی ثواب رکھا ہوا ہے، بھلے سمجھ نہ آئے. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیتا ہے. اور اس کی تاثیر ایسی ہے کہ سمجھ نہیں آتا پھر بھی بندے رو رہے ہوتے ہیں اس کو سن کر، ہے نا ایسے؟ کبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی سن رہے ہوتے ہیں قرآن مجید، لیکن دل پگھل جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں آنکھیں. یہ اس کی تاثیر ہے. اور اس کی برکت یہ ہے کہ اگر یہ سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر ثواب رکھا ہے. تو یہ حروف مقطعات کی بحث تھی جس کو ڈیٹیل میں بیان کرنا ضروری سمجھتا تھا میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس کلام کا صحیح فہم عطا کرے. انشاءاللہ اگلے منگل سے دوسری آیت سے ہم قرآن مجید سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعلق قرآن مجید سے مضبوط تر مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.